السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ ہم 70 تک پڑھیں گے، 65 سے 70 تک۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہی یعنی اللہ، القادر قادر ہے، علی اس پر، ان یبعث کہ وہ بھیجے، بعث اٹھانا بھی، بھیجنا بھی، مبعوث کرنا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یہ سب اسی کے لیے، یہ با عین سا ہی اس کا روٹ ہے۔ ان یبعث کہ بھیجے، علیکم تم پر، عذاباً عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحتی یا من تحتی نیچے سے، ارجلکم تمہارے پاؤں کے۔ ہم اسی کو آہستہ آہستہ یہیں سے ایسے چلتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، وہی قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب۔ اب عذاب سے مراد بارش کا بھی ہو سکتا ہے، سیلاب بھی ہو سکتا ہے، بجلی گرنا بھی ہو سکتا ہے، زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم اور یا تمہارے نیچے سے، یعنی کچھ جیسے نیچے سے کیا ہوتا ہے، زمین ہلتی ہے، اوپر سے پانی بارش آتی ہے تو سیلاب آتا ہے، نیچے سے زمین ہلتی ہے۔ ایک تو یہ عذاب کی صورت ہوگی۔ اچھا، پتھروں کا بھی عذاب، یہ جیسے ابھی ہوا تھا کہ پتھر کیسے گھروں کے اندر آ کے فکس ہو گئے تھے، لینڈ سلائڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہے، یہ سارا یہ بھی عذاب کی صورت ہے، یعنی جو ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی۔ اچھا، ایک اور بھی اس سے مراد ہے، من فوقکم تمہارے اوپر سے، یعنی تمہارے جو آپ جن کے ماتحت ہیں، جو آپ کے آنرز ہیں، آپ کے حکمران ہیں، آپ کے باس ہیں، آپ کا کوئی ایسا پرنسپل ہو گیا کہ آپ پریشان ہیں اس کی وجہ سے، یا آپ کا شوہر آپ کو تنگ کر رہا ہے، دین کا کام نہیں کرنے دے رہا۔ فوقکم یعنی جو آپ کے اوپر ہے، جس کے آپ انڈر ہیں، اس میں سبھی آ جائیں گے۔ یہ عذاب کی یہی ایک صورت ہو جاتی۔ بہرحال اس میں حصی معنوی دونوں طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ او من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے۔ اب جو آپ کے ماتحت ہیں، آپ کے غلام، نوکر چاکر، اس طرح کے لوگ آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، جو آپ کے انڈر ہے، یا زلزلہ، لینڈ سلائڈنگ جو ہوتی ہے، یہ بھی اسی کی ایک قسم ہے، اور یعنی نیچے سے ہی زمین ہل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح کے عذاب سارے، زمین میں دھنسایا جانا، دیکھیں زمین آپ اکثر اس پہ دیکھ رہے ہوتے ہوں گے، ایسے پھٹتی ہے۔ ویسے تو امت کے لیے یہ اللہ کے نبی کی دعا قبول ہوئی تھی، دھنسائے غرق کرنے، لیکن اکثر آپ یورپ وغیرہ میں اور دیکھتے ہوں گے، ہوتا تو یہاں پہ بھی ہے اب تو، لیکن بہرحال زیادہ وہاں پر ہوتا ہے کہ زمین ایسے کریک ہوتی ہے، پھٹتی ہے، اور نیچے جیسے آپ جاپان، چائنا، یہ اکثر یہ آپ دیکھتے ہوں گے۔ یہ ہے من تحت ارجلکم۔ اس میں اولاد بھی آ جاتی، اولاد نافرمان نکل آئی ہے، آپ کا بچہ آپ کا کہنا نہیں مان رہا، یہ بھی عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہی ہوتی ہے، ٹھیک۔ آپ کی بیوی آپ کے ماتحت نہیں، بیوی نہیں کہنا مان رہی، یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے۔ تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ قادر ہے اس پر کہ وہ بھیجے تم پر عذاب، تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے،
یعنی تمہارے پاؤں کے، او یلبسکم، یا وہ لڑا دے، بالاسا لبسا، لبس یعنی گڈمڈ کر دینا، شفل کر دینا، ایک دوسرے میں گتھم گتھا کر دینا، او یلبسکم، یا وہ لڑا دے تمہیں شیعان، گروہوں میں، گروہ کر دے۔ کیسے؟ جیسے اب ہو رہا ہے، ٹی ایل پی والوں کا حال دیکھیں، سر عام گولیاں ماری گئیں، بے شک ان کے ٹھیک ہے، ان سے سو اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آپ کسی مسلمان کو ایسے کیسے مار سکتے ہیں؟ اگر انہوں نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہے، اگر انہوں نے بھی پتھر اٹھایا یا لاٹھی اٹھائی ہے تو انہوں نے بھی غلط کیا، جیسے پی ٹی آئی کا معاملہ ہوا تھا۔ آپ پروٹیسٹ کے لیے نکل رہے ہیں، آپ، بلکہ میں یہ بات اس دن بھی کہہ رہی تھی، سمجھا رہی تھی کہ یہ لیڈر کا کام ہے کہ اس کو لیڈ کرے۔ اب آپ نکلیں لے کے، آپ اسے لیڈ کریں، ورنہ نہ نکلیں اگر وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کی پارٹی، آپ کی جماعت۔ کچھ اصول ہوتے ہیں، آپ اپنے ہی ملک میں اگر آپ اپنے ہی پولیس والے بھائیوں پہ اٹھا رہے ہیں، لاٹھی اٹھا رہے ہیں، پتھر اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کو یہ کوئی تربیت تو نہیں ہے۔ آپ تو کسی کی طرف یوں ایسے انگلی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ اور بات ہے کہ پروٹیسٹ میں اور لیکن یہ ہے کہ اس طرح نہیں کہ آپ کسی کو مارنے لگ جائیں، پھر آگے سے وہ بھی پھر وہی کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ بات کہی تھی کہ آپ یہاں پہ دو بہن بھائیوں کو دیکھ لیں، بھائیوں کو دیکھ لیں چلے، یا بہن بھائیوں کو بھی دیکھ لیں، ہمارے سامنے تو روزانہ یہ سین چل رہا ہوتا ہے کہ آپس میں کیسے لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، تو پھر انہوں نے تو پھر اسلحے کا استعمال کرنا ہے دونوں طرف سے۔ اگر ان کی طرف سے کسی نے کچھ پتھر اٹھایا، لاٹھی اٹھائی، کوئی ایسا مطلب غلط تو بھی غلط ہوا ہے، اور ان کی طرف سے تو بے تحاشا غلط ہوا ہے کہ سینکڑوں لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے کہ کس نے شہادت کا رتبہ پایا ہے، کون خالص صرف اللہ کی ذات کے لیے نکلا، فلسطین کے لیے نکلا، کون اپنے لیڈر کے لیے نکلا، کون کس کے لیے نکلا، یہ اب اللہ کو پتہ ہے، آگے اس کے معاملات ہیں۔ تو یہ ہے لڑائیاں آپس کی جو روز ہمارے ہو رہی ہیں، آپس میں روز ہو رہی ہیں۔ یہ شیعہ جو لفظ ہے نا، یہ گروہ، اس کو شیعہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، شیعان ان کا مطلب ہوتا ہے گروہ، ٹھیک ہے؟ یہ وہ والے جو یہ بھی ایک بس گروپ ہے، ایک گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی۔ نمبر 1، میری امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے، یعنی بالکل ہی ختم نہ ہو جائے، جیسے سیلاب نوح میں ہوا کہ امت پوری کی پوری ختم ہو گئی، کوئی رہا ہی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں، کوئی نافرمان بھی۔ پھر بھی اب یہ جو ابھی سیلاب آیا تو بیچ میں پیچھے ہم تو بچے ہوئے ہیں، اور بھی کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ یعنی پوری طرح سے نہیں غرق ہوا سب کو پاکستان، اگر یہ جو ڈیزاسٹر ابھی پچھلے دنوں میں آیا، امت غرق کے ذریعے ہلاک نہ کی جائے۔ نمبر 2، قحط عام کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو۔ کئی حدیث میں تو اور آ رہا ہوتا ہے، جیسے چہروں کا بگڑنا، اس کے بارے میں بہرحال یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے، چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں بعد میں۔ اچھا، قحط کے ذریعے اس کی تباہی نہ ہو، اور نمبر 3، آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں قبول فرما لی اور تیسری دعا سے مجھے روک دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ امت محمدیہ میں اختلافات و انشقاق واقع ہوگا، اور اس کی وجہ اللہ کی نافرمانی اور قرآن و حدیث سے آراز ہوگا، جس کے نتیجے میں عذاب کی اس صورت سے امت محمدیہ محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ آپس کی لڑائی، آپس کا جھگڑا کس بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے بھی ہیں، ان کے بھی ہیں، سب کے ہیں۔ قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، دین ایک ہے، اتنے جھگڑے کس چیز کے جھگڑے ہیں؟ یہ اب سب آپ کے سامنے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ بندہ آپس کے اختلافات، آپس میں غداریاں، آپس میں سارا۔ وَيُذِيقَ، اور وہ چکھا دے بعضکم، تمہارے بعض کو، یعنی ایک دوسرے کو، بعض ہیں تمہارے بعض کو قوت بعض کی۔ بعض اصل میں تو لڑائی جنگ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یعنی تمہارے بعض کو
بعض کی قوت سے یعنی جنگ وغیرہ سے، آپس کی یہ جو ابھی اب لیٹسٹ جو نیوز ہے TLP اسی سے ہی آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری آپ کو ساری نظر آ جائے گی، اس میں ہی تفسیر نظر آ جائے گی۔ انظر دیکھیے، کیفا کس طرح، نصرف ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیات، لعلہم تاکہ وہ یفقہون سمجھیں، فقہ فقہ، فقہ کسے کہتے ہیں، یا افقہ یا فقہ، ایسی سمجھ بوجھ جو علم کے ذریعے سمجھ سکے، بصیرت کی نظر سے دیکھ سمجھ سکیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا صرف جاننا، وہ جانتے ہیں علم حاصل کرنا، ایک ہوتا ہے فقہ، یہ بہت ہی گہرا علم ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ کہیں سے کوئی بات سنتے ہیں، جیسے کوئی درس سنا یا کچھ پڑھ لیا، وہ ایک ایسے شخص کو بتا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے، ان سے زیادہ وہ پڑھا لکھا ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، یا وہ اس پر زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، بار بار یہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں صرفا آیات کو تاکہ وہ سمجھیں۔ وَكَذَّبَ اور جھٹلا دیا بِهِ اسے، قوم کا آپ کی قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، یعنی بِهِ میں وہ شریعت، وہ قرآن، یہ سارا قوم کا، قوم سے کیا مراد ہے، آپ کی قوم سے کون مراد ہے، یہاں پہ قریش مکہ مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون تھی، اہل قریش تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبیلہ تھا ان کی قوم تھی۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ کی قوم کیا ہے، جٹ ہے، راجپوت ہے، رائی ہے، گجر ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کیا تھی، قریش تھی۔ قریش آپ یعنی بہترین تھے، سب سے بہترین قبیلہ قریش ہے، قریش میں سب سے بہترین قبیلے میں آئے ہیں۔ اور جھٹلا دیا اسے آپ کی قوم نے حالانکہ وہ حق ہے، یعنی قرآن۔ قل کہہ دیجئے لستو نہیں ہوں میں، لیسا سے نہیں ہوں میں، علیکم تم پر بوکیل کوئی ذمہ دار۔ وکیل کا کیا کام ہوتا ہے کہ وکیل کے سپرد آپ سارا کچھ کر دیتے ہیں، جو بھی آپ کے معاملات ہوتے ہیں، تو خاندانی بھی اور یہ بھی اور وہ بھی سارے معاملات۔ تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر کوئی ذمہ دار، کوئی نگران نہیں ہوں، یعنی میرا کام صرف کیا ہے، پہنچا دینا ہے۔ اگر قوم جھٹلاتی ہے تو اللہ کے نبی ذمہ دار نہیں ہے، اس یہی سب کے لیے امت بھی اگر یہی کچھ کرتی ہے تو اللہ کے نبی ذمہ دار نہیں ہے، اللہ کے نبی سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی انشاءاللہ، انہوں نے ہر چیز پہنچا دی ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ واسطے ہر خبر کے ایک وقت مقرر ہے۔ ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس سے کیا مراد ہے، اس خبر سے مراد یعنی قیامت کا وقت یا کسی چیز کا یا کسی عذاب کا یا کوئی بھی چیز، اس کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم جان لو گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاملات تھے، فتح کے، جنگ کے، ہار کے، جیت کے، یہ ساری چیزیں، کیونکہ اس وقت یہی سب کچھ چل رہا تھا، مکی دور، مدنی دور۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ اور جب دیکھیں گے آپ، الَّذِينَ ان لوگوں کو، يَخُوضُونَ جو مشغول ہوتے ہیں، خوض کہتے ہیں پانی میں اترنے کو، پانی میں اترنے کو خوض کہتے ہیں۔ تو جب بندہ پانی میں اترتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مطلب تیراکی سوئمنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑے اس میں مشغول ہوتے ہیں۔ بہرحال یہاں اس سے لغوی اس کا مطلب یہی ہے، جو مشغول ہوتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات میں۔ یہ کون سا مشغول ہونا ہے، بطور فن، جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے آیات میں سے کچھ ایسی چیزیں تلاش کرتے ہیں کہ وہ مذاق بنا سکیں، وہ یعنی کسی کو ہٹ کر سکیں، یا کچھ اس قسم کی چیزیں، بس وہ متلاشی ہوتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں، بطور فن جو ہے نا قرآن کو سرچ کرتے ہیں۔ جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیات میں، فَأَعْرِضْ تو اعراض کیجئے عنہم ان سے،
حتیٰ یہاں تک کہ یخوضو وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث کسی بات میں غیر ہی سوائے اس کے. اچھا اب یہاں پر اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے آیات میں مشغول ہونا کہ آیات کی نافرمانی بھی ہو سکتا ہے. میں بھی یہ تفسیر جو ہوتی ہے نا یہ انسان کی ہی ہوتی ہے. جو آیات ہے اس کو ہم اس سے بس ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ اس سے کیا مراد لی جا سکتی ہے. اس سے وہ بھی مراد ہے کہ جو لوگ آیات ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں اور پھر مذاق بناتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ کرتے ہیں. کچھ اس طرح کے بھی گروہ ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ آیات کو جھٹلانے میں مشغول ہوتے ہیں. جیسے مطلب جہاں پہ آپ کو پردے کا حکم آیا ہے وہاں پہ آپ کوئی اور نکال رہے ہیں، یا اپنے ہی مطلب کی کوئی چیزیں نکال رہے ہیں. اس طرح آپ ان سے اعراض کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر ہی کسی بات میں سوائے اور کے. وَإِمَّا اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے آپ کو نسی سے، نسو یا نسی سے آپ کو بھلا دے الشیطان و شیطان، فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھیے بعد ذکر بعد یاد آ جانے کے. اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا کہ آپ نے اس محفل میں نہیں بیٹھنا تھا، آپ نے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا تھا، تو جب آپ کو یاد آ جائے. اکثر یہ ہو جاتا ہے کسی آپ شادی میں ایسی میں چلے جاتے ہیں جو آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ آپ نے پھر اب جانے کے بعد افسوس ہو رہا ہے کاش کہ میں نہ ہی آتی یہاں پہ، جو کچھ وہاں پہ چل رہا ہوتا ہے. پھر اگر آپ کو یاد آ گیا، یہ حدیث بڑی فٹ بیٹھتی وہاں پہ. اکثر یہ آیت اکثر وہاں پہ یاد آ رہی ہوتی. اچھا یہاں سے اب اٹھ جائیں تو زیادہ بہتر. فَلَا تَقْعُدْ تو نہ بیٹھیے آپ بعد ذکر بعد یاد آ جانے کے. یاد آ گیا تو آپ اٹھ جائیں. مال قوم ظالمین ساتھ ان لوگوں کے جو ظالم ہیں. آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، آیات میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی آیات کو جھٹلانے میں یا اس طرح سے. اس کو ہم تھوڑا سا ادھر سے دیکھیں گے. وقد نزل سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 140 ہے شاید. وقد نزل علیکم فی الکتاب اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے ان اذا سمعتم بآیات اللہ یکفر. میں اس کو تھوڑا سا ترجمہ پڑھوں گی کہ جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگ جائیں. حتیٰ یخوضو یہ پھر خوض کا لفظ آ رہا ہے. سورہ نساء میں آپ دیکھ لیجئے گا، بس آیت لکھجئے 140 اگر آپ نے اس کو سرچ کرنا ہو. 140 آیت نمبر. حتیٰ یخوضو یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث غیر ہی کسی اور بات میں، یعنی وہ مذاق اڑا رہے ہیں آیات کا، آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں جب تک کہ وہ کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں. انکم اذا مثلہم اگر ورنہ آپ بھی ان جیسے ہی ہو جائیں گے. آپ کسی ایسی شادی میں جا رہے ہیں جس میں ڈھول مکہ اور ہر چیز اور یہ فلاں رسم اور فلاں اور اس طرح کی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انکم اذا مثلہم آپ بھی ان جیسے ہی ہو جائیں گے. ان اللہ جامع المنافقین پر علی آگے اس کا اور آ رہا ہے. تو اس سے یہ والی بھی تفسیر اس آیت سے مراد لی جا سکتی ہے، اور وہ بھی لی جا سکتی ہے کہ جو لوگ آیتیں ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں صرف اگلے بندے کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے اور اس میں تو یہ معنی لکھا ہوا ہے، جسٹ فن بس، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس سے سیکھنا نہیں مقصد ہوتا. وما علی الذین اچھا اس میں تھوڑا سا ایک اور بتا دوں کہ جان بوجھ کے ایسی محفلوں میں جانا کفر ہے، کیونکہ آپ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں. اگر آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہے، آپ کو جانا پڑ گیا ہے، ضروری ہو گیا ہے، یہ نہیں ضروری کہ وہ اگلا ناراض ہو جائے گا، یہ والی بات نہیں ضروری. کیا اللہ کی احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میرا بھائی ہے میری بہن ناراض ہو جائے گی؟ کمال ہے بھائی، حد نہیں ہوگی. بہن بھائی ضروری ہیں تو اللہ جو آپ کو اتنے عرصے سے جو کچھ کر رہا ہے اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہیں، یہ والی بات نہیں کہہ رہی. ویسے کہیں جانا پڑ گیا ہے، آپ کے باس ہیں، آپ کے باس کی بیٹی کی شادی ہے، آپ نے کوئی فائل جمع کروانی ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے یا اپنی سیلری لینے جانا ہے یا کوئی اس طرح کا کوئی کام پڑ گیا آپ کو، ان سے آپ گئے ہیں واپس آئے، یہ وہ بات، وہ آپ نے اپنا کام کیا واپس آ گئے. کوشش کریں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں. پہلی عورتیں تو باقاعدہ وہ دینے آتی تھی
انوائٹ کرنے آتی تھیں، انویٹیشن دینے آتی تھیں ان چیزوں پہ. یہ چیزیں اب تو میرے خیال میں کافی ختم ہو گیا، کم ہو گیا ہے، مگر ابھی بھی یہ چل رہا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں کے علم میں ہو، بہت ذہنی کوفت ہو رہی تھی. وما علی الذین، اور نہیں ہے ان کے ذمے، یتقون جو تقوی کرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب میں سے، من شیء کچھ بھی، یعنی جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کے حساب میں سے یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کے ذمے کچھ نہیں ہے. ولیکن، اور لیکن، ذکرہ یاد دہانی ہے، لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی کریں. یعنی جو تو متقی اپنا کام صحیح کر رہے ہیں ان سے ان کی پوچھ نہیں ہوگی، ہم سے ان کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے یاد کروانا ہے تاکہ وہ بھی یہ کام چھوڑ دیں. یہ نہیں آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، جیسے سب سوئے ہوئے، سب بے ہوش، کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے محلے میں، کیا ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں، کیا ہو رہا ہے. آپ جائیں ان سے محبت کے ساتھ، پیار سے ان سے ریکویسٹ کریں، استدعا کریں، درخواست کریں کہ آپ یہ نہ کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہے. ولیکن ذکرہ، لیکن یاد دہانی، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی کریں. وذر الذین، اور چھوڑ دیجئے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذوا بنا لیا ہے، دینہم اپنے دین کو، لعبا کھیل، ولہوا اور تماشا. لعب اور لہو، لہو کی تو ہم پہلے پڑھ چکے تھے نا، ایسی مشغولیت جس میں آپ کا دل ایسا شغل کہ بس مگن. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں ڈال دیا انہیں زندگی نے دنیا کی زندگی نے انہیں، اب میرا سارا دھیان ہی اس طرف چلا گیا، دھوکے میں ڈال دیا انہیں زندگی نے دنیا کی. وذکر، اور نصیحت کیجئے. اچھا پہلے آیا، اب آپ غور دیکھ کریں. وذکر، اس آیت پہ غور کیجئے گا، یہ آیت بڑی غور طلب ہے. آپ ہماری فیملی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں، پہلے اللہ نے کہا چھوڑ دیجئے. چھوڑ دیجئے سے مراد مکمل نہیں چھوڑنا، انہیں بائیکاٹ نہیں کرنا، ملنا جلنا نہیں چھوڑنا، قطع رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی. ملنا، آپ کی بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، کوئی ہے، ملنا ضرور ہے، ٹھیک ہے. وگر انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وذکر، نصیحت کیجئے، بھی ساتھ اس کے، ان تبصلا، کہ ہلاک نہ کیا جائے، نفس کوئی نفس. یہاں پہ تبصلا، بسلا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پھنس جانا، کسی چیز میں گرفتار ہو جانا. آپ گرفتار بے شک لگا لیں، یہ زیادہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جب آپ کسی ہتھکڑی یا گرفتار ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں پھنس جاتے ہیں، پھر آپ نکل نہیں سکتے، ٹھیک ہے. گرفتار ہو جائے کوئی نفس، بما، بوجہ اس کے، کسبت، جو اس نے کمائی کی. اگر کوئی شخص اتنی دنیا کی زندگی میں مگن ہو گیا، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہا ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے، بہن ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا ہمسایہ، کوئی بھی ہے، محلے دار ہے، تو اسے آپ، ٹھیک ہے یہ چھوڑ دیجئے مطلب، لیکن آپ نے اسے نصیحت کرنی ہے، پوری طرح نہیں چھوڑنا، بائیکاٹ نہیں کرنا. ہم کیا کرتے ہیں؟ کٹ آف، بس اب نہیں ملنا اس سے، ختم، ٹھیک ہے. نہ اس کے مرنے پہ گئے، نہ جینے پہ گئے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. یہ ہر گھر کی کہانی ہے. اور آج تو جو ٹک ٹاک کا دور ہے، یہ جو لائیو، مسلم باجی کہہ رہے تھے نا، لائیو ہماری بچیاں لائیو آ رہی ہیں، بالکل. اور کس طرح آ رہی ہیں وہ بھی بہت سارے لوگ، یہ ہر گھر کی کہانی ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے. پہلے لوگ دور دور جایا کرتے تھے، اب گھروں کے اندر استغفر اللہ العظیم سارا چل رہا ہے. تو بہرحال اس میں ساری چیزیں آ جائیں گی. کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی سود میں مبتلا ہے، کوئی رشوت میں، کوئی حرام خوری میں، کوئی کسی میں، کوئی کسی چیز میں مبتلا ہے. لیکن ہم نے چھوڑنا، کٹ آف نہیں کرنا، ہم نے بائیکاٹ نہیں کرنا، ان سے بالکل ختم نہیں تعلق کرنا، یہ غلط ہے. ہم نے ان کو نصیحت کرنی ہے. پھر پتہ کیا ہوگا، یا تو وہ کھلی چھٹی مل جائے گی، بس وہ متنفر ہو جائے گا، وہ بندہ یا بندی جو بھی کوئی آپ کا عزیز ہے یا کوئی بھی ہے مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں یہاں پہ، یہ مسلمانوں کی ہی ہے. یا پھر وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا، دین سے اتنا دور ہو جائے گا اور وہ اپنے کام میں اتنا رجھ جائے گا. پھر کس کو، پھر وہ جو جس چیز میں پھنس گیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے تو پھر آپ اس بات کو اچھا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بہن بھائیوں کو عذاب مل رہا ہے؟ نہیں نا. تو نصیحت کرنی ہے اس کے ساتھ اس کے، ان تبصلا، یہ کہ وہ گرفتار، یہ ان میں نا یہ جو لا اس میں محذوف ہے، حذف کیا، مطلب لا محفوظ، یہ اصل میں تھا اللہ تبصلا نفس، یہ کہ نہ ہلاک کیا جائے کوئی نفس. اس کو بلکہ آپ لا کو تو نہیں لگائیں گے، لیکن نا کو آپ بریکٹ میں لکھ لیں گے.
کہ نہ ہلاک کیا جائے، نہ گرفتار کر لیا جائے کوئی نفس اس کی وجہ سے جو اس نے کمائی، اپنے کسب، اپنی کرتوت، اپنی کاموں کی وجہ سے وہ اس میں پھنس نہ جائے، گرفتار نہ ہو جائے۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولی، کوئی نہ دوست، ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی۔ اگر وہ گرفتار ہو گیا پھر کیا کرے گا؟ اگر آپ نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تو آپ نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ اسے سمجھائیں، آپ اسے تبلیغ کریں، کرتے رہے نا۔ اللہ کے نبی نے تو پتھر کھائے تھے، آپ اپنے بہن بھائیوں کا موڈ نہیں سہ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے ہوئے طائف میں، پھر بھی تبلیغ کی ہے۔ اور آپ جو ہے صرف اپنے جو ہے عزیز و اقارب کا جسٹ آپ کو ہوتا ہے کہ وہ مجھے فلاں کیا کہے گا، آپ لگے رہیں اس کو سمجھاتے رہیں۔ کوئی بھی ہے، یہی ہے بے شک، جائیں انہیں سمجھائیں، یا کوئی آپ کے بہت عزیز ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ گرفتار ہو گیا پھر اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ وَإِن تَعْدِلْ، اور اگر وہ بدلہ دے، عدل سے یعنی فدیے، یہاں پہ فدیہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور بدلہ بھی لگا سکتے ہیں۔ عدل میں نے بتایا تھا، اس کی ڈیفینیشن ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اگر وہ بدلے میں دے، کلّا، ہر طرح کا، عدل ان بدلہ، وہ بدلہ دے ہر طرح کا بدلہ، یعنی فدیے میں ہر طرح کی کوئی چیز دے دے، ہر طرح کا کوئی اول تو کچھ ہوگا نہیں، یہ ایک مثال دی جا رہی ہے، خالی ہاتھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے، دینی ہوگی تو نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ لا یؤخذ، نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، وہ فدیہ یا بدلہ اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو، ابلسوا، گرفتار کر دیے گئے، بما، بوجہ اس کے جو، کسبوا، انہوں نے کمایا، ہلاک کر دیے گئے، پھنس گئے، گرفتار کر دیے گئے بوجہ اس کے جو انہوں نے کمایا۔ پھر کیا ہوگا؟ لہم، شراب، ان کے لیے ہے شراب، پینا، من حمیم، کھولتے ہوئے پانی کا، وعذاب علیم، اور عذاب ہے دردناک، بما، بوجہ اس کے، کانوں جو تھے وہ، یکفرون، کفر کرتے۔ اس کو تھوڑا سا ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ قرآن کے ذریعے، میں بذکر سے پڑھ رہی ہوں، قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہے تاکہ کوئی شخص اپنے کردار کے سبب میں اس طرح نہ پھنس جائے کہ کوئی غیر اللہ، کوئی اس کا مددگار نہ ہو اور کوئی اس کا سفارشی نہ ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے۔ اولئک الذین، یہی ہیں جو اپنے کردار کے سبب پھنس گئے، اور ان کے لیے نہایت تیز گرم پانی ہوگا پینے کے لیے، اور دردناک سزا ہوگی۔ استغفر اللہ العظیم۔ بڑی سخت قسم کی آیت ہے، ضرور اپنے بھٹکے ہوئے کو، راہ بھولے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو واپس لائیں، محبت کے ساتھ، پیار میں بڑی طاقت ہوتی، محبت میں۔ ہاں اگر وہ نہیں کہنا، مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، کوئی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بھائی ہے، کوئی قریبی ہے، نہیں کہنا مانتے، اکثر اولاد بھی اس طرح کی نکل آتی، تو پھر آپ کے ذمے نہیں ہے، لیکن آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ وہ جو ہے راہ راست پر آ جائیں۔ ہم تو وہ امت ہے، ہم تو وہ قوم ہے جنہوں نے غیر مسلموں کو مسلمان کرنا ہے، اسلام کو پھیلانا چاہیے، جائے کہ اپنوں ہی کو ہم نہ اٹھ کے، تو لازمی جو ہے نا اپنے گھروں میں کہا کریں کہ جا کے منع کیا کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔